قد افلح من تزكى صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رحمة للعالمين. احباب ذی وقار، گزشتہ دو جمعۃ المبارک سے درس تصوف اس پر کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. تو ان دو دروس سے میرے خیال سے حسن ظن ہے اتنا واضح ہو چکا ہوگا کہ صرف جو تصوف ہے اس کا ماخذ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. تو سمپل سی بات بھی دوہرا دیتا ہوں. تصوف تزکیے کا نام ہے، دل کو پاک کرنے کا نام ہے. دل کون پاک کرتا ہے، کیسے پاک ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور لفظ تصوف کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے پہلے کر چکا ہوں. آج جو میں نے قرآن پاک کی آیہ مقدسہ کا سہارا لیا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا. تحقیق بات طے ہے، فیصلہ ہو گیا، بالکل اٹک بات ہے، بالکل کوئی اس میں شک نہیں ہے. افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا اشارہ میں کر رہا تھا کہ یہ مادیت کا دور ہے اور گمراہی کا دور ہے. سوشل میڈیا پہ آئے روز جیلی پیر نظر آتے ہیں جنہوں نے ہمارے دین اسلام کا بیڑا کر کیا ہوا ہے، جنہوں نے جو اصل صوفیاء ہیں، جو اصل رہنما ہیں، ان پر بھی ایسا دبا لگایا ہوا ہے کہ لوگ ان کے آستانے پہ بھی جانے سے گریز کرتے ہیں کہ یہاں پہ اسلامی چرن بکتا ہے، یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہمیں اسلامی معلومات ملے یا ہمیں نبی علیہ السلام سے لبریز، جو عشق سے لبریز کوئی معلومات ہو وہ ہمیں ملے اور پھر ہمارا تزکیہ ہو. تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ہر انسان، کھلا بیان ہے، قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا. اب ان تین جملے جو ہیں افلح من تزکا، ان پہ غور کیجیے گا. عربی زبان میں ایک ملکہ صاحب تشریف فرما ہے، کامیابی کے لیے تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فاز یفوز، ایک ہوتا ہے ناجح ینجو، اور تیسرا لفظ ہے افلح یفلح. اگر فاز یفوز اس کی کامیابی کو دیکھا جائے تو یہ دنیا کی کامیابی میں ہوتا ہے. جیسے فاز عثمان فی الفصل، عثمان اپنی کلاس میں کامیاب ہو گیا، یہ دنیاوی کامیابی ہوگی. ایک ناجح ینجو کامیابی، اس کا مطلب ہے کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو گیا، جیسے ناجح عثمان فی الآخرۃ، کہ عثمان آخرت میں نجات پا جائے گا. تو یہ نجات جو ہے ناجح ینجو، یہ آخرت کی کامیابی کے ساتھ متصل ہو گیا. یہ جو تیسرا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا افلح، یہ اتنا معنی خیز کلمہ ہے، اتنا معنی خیز جملہ ہے اور یہ لفظ ہے کہ جس میں اللہ نے نہ صرف دنیا کی کامیابی کو واضح کیا، نہ صرف آخرت کی کامیابی کو واضح کیا، بلکہ فرمایا افلح من تزکا، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، وہ حشر میں بھی کامیاب ہو گیا. یعنی اللہ نے کھلم کھلا ہمیں واضح بتا دیا بھئی اپنے دل کا تزکیہ کر لو، انعام یہ ملے گا کہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے اور حشر میں بھی تمہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تزکیہ کیسے کیا جائے. وہ اولیاء، وہ صوفیاء، وہ اتقیاء کہ جو مجاہدے کیا کرتے تھے، جو ریاضت کیا کرتے تھے، جو اپنے اوپر صوف کا لباس پہن کے دنیا سے کنارہ کشی کر کے صرف اللہ رب العزت کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ نکل جایا کرتے تھے، وہ تو صوفی کہلاتے تھے، وہ تو اللہ کے ولی کہلایا کرتے تھے. تو ان کا تو تزکیہ ہو گیا. میرے اور آپ جیسے ماڑے لوگ جو ہیں، ہمارا تزکیہ کیسے ہوگا؟ میں نے 10 سال پہلے ایک فارسی کی کتاب پڑھی تھی، اس میں ایک شعر لکھا تھا جو بھی یاد آ رہا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھتا ہے،
ایک سیکنڈ جو ہوتا ہے نا اس کا بھی ایک معیار ہے، سیکنڈ اس کا ایک معیار، لمحے کا کوئی معیار نہیں ہے، لمحے کی کوئی قید نہیں ہے، لمحے کی کوئی ڈیفینیشن نہیں کی جا سکتی لمحہ کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یک زمانہ صحبت باولیا، جو بندہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھتا ہے، اس کا ایک لمحہ بیٹھنا اس کی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے جو بغیر ریاکاری کے کرتا ہے۔ بڑا جملہ ہے جی، بغیر ریاکاری کے تو اللہ کی بارگاہ میں تو یہ عبادات قبول ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، مجھے بتائیں کیا آپ کے پاس ڈگری کو سند ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے؟ کیا ان سجدوں کی کوئی ڈگری ہے؟ کیا ان روزوں کی کوئی سند، کوئی رسید ہے؟ بالکل کوئی نہیں ہے۔ لیکن اولیاء اعظام اور صالح علماء وہ ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ڈائریکٹ جن کو فیضان ملتا ہے وہ اولیاء ہوتے ہیں، وہ اتقیاء ہوتے ہیں۔ اسی جملہ جو میں نے ابھی یہ شعر پڑھا، اس کے تحت ترمذی شریف کی 3600 نمبر حدیث پاک ہے، اس کے مفہوم میں، اب حدیث پاک بہت طویل ہے، اگر میں وہ پڑھوں گا تو سارا وقت ختم ہو جائے گا، صرف جو ماخذ ہے وہ عرض کروں گا۔ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی جو بندیوں کے بڑے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیا، دیکھیں دیوبندیوں کے بڑے عالم ہیں اور وہ تائید کیا کر رہے ہیں، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی راہ راست کی طرف آتا ہے تو جب وہ اپنے دل سے قبول کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت اولیاء، میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی ایک لمحہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، ہمارے احباب کہتے ہیں کہ وہ جو 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے جو بغیر ریاکاری کے ہو، تو وہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از لکھ سال طاعت بیریا، وہ فرماتے ہیں 1000 سال بلکہ لاکھوں سال اس کی عبادت سے بہتر ہے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھا جائے۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھا جائے تو تزکیہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب دیکھیے گا، ولی، مرشد، صوفی، یہ سارے ایک ہی لفظ ہیں، ان کا معنی ایک ہی ہے، جتنی بھی تعریفیں کریں گے بات ایک ہی ہوگی۔ وہ جیسے کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیں جی نقش بندی، قادری، سہر وردی، بغیر جی سہر وردی اور قادری، چشتی، سہر وردی، یہ 4 جو سلاسل ہیں، ان 4 سلاسل یہ تو سارے الگ الگ ہیں، تو یہ کیا ہے معاملہ؟ تو انہوں نے فرمایا یہ 4 سلاسل الگ تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کا چوک مدینہ المنورہ ہے، مدینہ المنورہ کی طرف ان کی سوئی جاتی ہے۔ تو احباب ذی وقار، ان سارے الفاظ کو ملایا جائے تو لفظ ایک ہی بنتا ہے، مرشد، رہنمائی کرنے والا، تزکیہ کرنے والا۔ میرے نبی سے بڑا مرشد تو کوئی نہیں ہے، میرے نبی سے بڑا ولی تو کوئی نہیں ہے، وہ تو نبی ہیں، ولایت تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، تو میرے نبی بھی مرشد ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کی بارگاہ میں اسی طرح جلوہ فرما ہوتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اسی طرح سارے صحابہ موجود ہوتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے تو رب کو ڈائریکٹ دیکھا ہے، رب سے کلام کیا ہے اور سارے معجزات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمارے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی تاثیر یہ ہوتی ہے، لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بارگاہ نبوت میں بیٹھے ہوتے ہو، بارگاہ نبوت کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ تمہارا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں میں آپ کے لیے سوال چھوڑ دیتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، میں ان پیروں کی بات نہیں کرتا جنہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جن میں مجھے آج گجرات کی دھرتی میں بوکن شیر کی سرزمین میں قبلہ پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب زیدہ مجدہ و زیدہ شرفہ و مدہ ذلہ، ان کے علاوہ مجھے کوئی ایسی نظر نہیں آتی جو اس چیز کا مصداق ٹھہرے کہ اس کی بارگاہ میں بیٹھا جائے، اس کے چہرے کو تکا جائے تو اللہ رب العزت کے جلوے بالکل عیاں نظر آتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی 48 سال گزر جائے نماز تہجد قضا نہ ہو، اس کے فرضوں کی ادائیگی کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جن کی بارگاہ میں جانے سے ہمارا تزکیہ ہو سکے، ہمارا دل پاک ہو سکے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس نہ ایک مرید آ کے بیٹھا کرتا تھا اور بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے بیٹھا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ ہو گیا اس نے آنا بند کر دیا، اب وہ نہیں آتا۔ تو
تو حلقہ احباب سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سوال کیا وہ شخص آیا کرتا تھا اب نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور وہ بڑا کامل ہو چکا ہے، کیونکہ بارگاہ جنیدیہ ہے نا، جنید کا نام لے کے تو بندہ دریا پار کر لیتا ہے، اللہ نے اتنا مقام جنید کو عطا فرمایا۔ تو لوگ کہتے ہیں حضرت وہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا، اللہ نے اس کو بڑا کامل کر دیا ہے، وہ تو بڑا کامل ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی کاملیت کی دلیل تو دو نا۔ تو لوگ کہنے لگے اس کی کاملیت کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں سوتا ہوں نا تو فرشتے آتے ہیں اور مجھے جنت میں لے جاتے ہیں اور میں آسمانوں کی سیر کرتا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی وہ ہیں جن کا تزکیہ ہوا ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے صرف علم پڑھا ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے صرف کتابیں کھنگالی ہیں، کتابیں کھنگالنے سے تزکیہ نہیں ہوتا، تزکیہ یا رب کے ذکر سے ہوتا ہے یا رب کے محبوب بندوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ہوتا ہے، یہ تزکیہ۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا کرنا، اس بندے کو ملنا، اسے کہنا کہ آج رات جب تو سونے لگے تجھے خواب آئے کہ فرشتے تمہیں لینے کے لیے آ گئے ہیں اور تمہیں جنت کی سیر کروا رہے ہیں اور پھر تمہیں آسمان کے وہ نظارے کروا رہے ہیں، تو کہنا ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا، اس کے پڑھنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کی جو کاملیت ہے وہ ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی۔ لوگوں نے ایسا کیا، جا کے اسے بتا دیا۔ اب جب وہ جنت کے نظارے کر رہا ہے اور پھر آسمان کے نظارے کر رہا ہے، اسی دوران اسے یاد آیا کہ پھر مرشد نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہ کیا جائے، اس نے پھر لا حول کا ورد کیا۔ جیسے ہی لا حول کا ورد کرتا ہے آسمان پہ تھا سیدھا زمین پہ آ گیا، جنت کے نظارے کر رہا تھا، تو جو خواب تھی وہ جنت میں تھی، لیکن جب اس نے حقیقت کو سمجھا تو وہ جنت نہیں تھی، وہ کوڑے کا ڈھیر تھا۔ رونے لگا، چلایا، دوڑتا ہوا رات کے پچھلے پہر جنید بغدادی کے مصلی کی طرف دوڑا اور کہنے لگا حضرت آپ اگلا سجدہ بعد میں کیجیے گا، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے معاملہ یہ ہے کہ جب تک تمہارے پیچھے کسی کامل ولی کا ہاتھ یا کامل مرشد کی نگاہ نہیں ہوگی، اسی طرح تم اپنے آپ سے ہی اپنی منمانی کرتے ہوئے اگر تم جتنا مرضی تزکیہ کرنے کی کوشش کرو، عبادات کرنے کی کوشش کرو، شیطان آڑے آئے گا اور وہ تمہیں تخیلات کی دنیا میں لے جائے گا، تمہیں تصورات کی دنیا میں لے جائے گا اور تمہیں خیالات سامنے دکھائے گا، تمہارے سامنے ایسی مصنوعی چیزوں کا رکھ دے گا اور پھر تجھے بتائے گا کہ تو بڑا کامل ہو گیا، اب تجھے کوئی لوڑ نہیں ہے کہ تو یہ عبادات کرے، تو گمراہ ہو جائے گا۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوگا کہ وہ تجھے راہ سے بھٹکا دے گا۔ جب تک تجھے کسی کامل ولی کی اجازت نہ ہو جائے اور اس کی نگاہ نہ ہو جائے تب تک تو کامل نہیں ہو سکتا، تب تک تو کاملیت کے اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جنید بغدادی نے بھی ہمیں یہ فتویٰ دے دیا اور ہمیں یہ بتا دیا کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی مرشد کا ہاتھ ہو، مرشد کی نگاہ ہو۔ جعلی پیروں کی بات نہیں کرتا اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت کا تقاضا ہے، وگرنہ یہ موضوع اتنا گہرا ہے کہ میں اس کو جتنا کھولتا جاؤں تو الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کھولتا چلا جاؤں گا۔ صرف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد اللہ خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ہمیں بتایا ہے، یہ ہم پڑھیں نا، ہم مساجد میں آپ علماء سے سنیں نا، تو یہ ہمارا قصور ہے، پھر سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو پھر ہم نے تو گمراہی ہونا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بالکل منوان یہ بات کی ہوئی ہے کہ ہم نے کس کو اپنا مرشد رہنما پیر بنانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ وہ اعلانیہ فسق کرنے والا نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ آج کے دور میں آپ لوگ سارے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، داڑھی شریف کوئی نہیں ہے تو کیا یہ پیر صاحب ہے، لعنت اللہ، جس کی داڑھی کوئی نہیں ہے وہ پیر بنا بیٹھا ہے۔ علامہ اقبال کی طرح کا عشق ہو، پھر داڑھی نہ ہو، مزہ تو تب آتا ہے نا۔ لیکن آج کے دور میں داڑھی کوئی نہیں ہے، اعلانیہ فسق ہے، لیکن وہ پیر بنے بیٹھے ہیں۔ تو خود کی داڑھی نہیں رکھ سکتا، وہ کسی کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنا کا علم تو ہو، اتنا کا علم تو ہو کہ وہ اپنے مسلک کی، اپنے عقائد کی تشریح وہ خود کر سکتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جب اس کے پاس کوئی مرید صاحب آ جائیں کہ قبلہ پیر صاحب یہ سوال ہے تو اس کا جواب دے دیں اور وہ پھر ساتھ والے بندے کو بتائیں یا مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ وضو کے فرائض کتنے اور غسل کے واجبات کتنے ہیں،
مجھے اس چیز کا نہیں پتہ تھا، تم بتا دو۔ تو پھر بھی ہمارے لوگ ایسے گمراہ ہیں کہ انہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ پیر صاحب ہے۔ تو پیر صاحب وہ نہیں ہے کہ جن کو کسی شے کا پتہ نہ ہو، پیر صاحب وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا ہو، جن کا دل پاک ہوا ہو، بلکہ میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا تھا، یا رسول اللہ یہ ہمیں بتائیے کہ ولی کون ہے؟ حضور نے ولایت کا خطبہ دے رہے تھے۔ اب یہ بھی طویل حدیث ہے لیکن میں صرف آخری حصہ بیان کروں گا۔ نبی سے سوال کیا گیا تھا، یا رسول اللہ یہ آپ نے بھی ولیوں کا بیان کیا ہے، ذرا بتا دیں کہ یہ ولی کون ہے؟ میرے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے چہروں کو تکا جائے تو میرے رب یاد آ جائے، سمجھ جانا یہی اللہ کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئے دیکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دل کا تزکیہ کیا ہے اور ان کے چہروں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ قد افلح من تزکا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تزکیہ اللہ کے ذکر سے ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی سنگت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل مرشد کی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ مزید کھول کے اس چیز کو بیان کریں گے، مرشد کی ضرورت کیوں ہے، اور جب بندہ بیعت کر لے اور اس کے بیعت کو وفا کیسے کرنا ہوتا ہے، پھر بیعت پر میں یہ روشن ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه، اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ میرے مالک ہم سب کے رؤوس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے مالک ہم سب کے زندگی بھر کے صغیر اور کبیرہ گناہ معاف فرما، میرے مالک اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس مسجد کی انتظامیہ کے رزق میں برکت عطا فرما، جو محبت کرتے ہیں مالک ان کو شاد و آباد فرما۔ احکم الحاکمین ہم سب کی جتنی بھی مشکلات ہیں انہیں اپنے فضل سے آسان فرما۔ احکم الحاکمین ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما، جو بیمار اپنے صحت عطا فرما۔ پاک پروردگار رمضان شریف کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہم سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے وہ احباب جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، میرے مالک ان کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ آج بڑا پاکیزہ اور بڑا بابرکت دن ہے، مالک آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب پہ نازل فرما۔ میرے مالک ہم تجھ سے ان چیزوں کا سوال کرتے ہیں جن خیر کا سوال نبی علیہ السلام نے تیری جناب میں کیا تھا، اور ہم ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس شر سے میرے کریم آقا علیہ السلام نے پناہ چاہی تھی۔ میرے مالک ہمارے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، میرے مالک ہمیں ہدایت عطا فرما، میرے مالک اسلام کو کفر پہ غلبہ عطا فرما، میرے مالک جہاں کی بھی مسلمان رہتے ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی دور فرما، خصوص فلسطین کے مسلمان، برما کے مسلمان، شام کے مسلمان، میرے مالک ان کے حالات پہ، ان کی حالت پہ رحم فرما، انہیں یہودیوں اور نصرانیوں سے محفوظ فرما، کفر کے شرک سے، کفر کی آفات سے مالک ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ بأیدینا ساحلنا اشکالنا، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔